السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث آدم کے چاہنے والوں، اولیاء کرام کے غلاموں، آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے امام صاحب بہت تاخیر سے کھڑے ہوئے ہیں آج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر گیا تھا اور مجھے صبح 8:30 بجے پہنچنا تھا، لیکن ٹرین لیٹ ہو گئی، راستے میں خراب ہو گئی تھی کئی گھنٹے، یہاں تک کہ تقریباً 3.25 گھنٹے کے قریب لیٹ ٹرین پہنچی، اور ابھی بھاگتا بھاگتا بہت تیزی سے میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ لہذا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو میں پہنچ نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ کا کرم ہوا، آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ حضرات، کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، جب آدمی باہر نکلتا ہے سفر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال یہ سفر تھا اور کبھی کبھی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور رات ٹرین میں ہم نے دیکھا کہ ایسا حادثہ جیسے کہ شاید ٹرین پلٹ جائے گی، بہت ٹرین خراب ہوئی اور اس کے پوری ٹرین ہلنے لگی تھی، تو لوگ ڈر گئے تھے۔ 2 گھنٹے ٹرین تقریباً جنگل میں کھڑی رہی، پھر اس کے بعد کوٹا آئی ٹرین اور پھر آگے صحیح ہو کر تب چلی، تو اس لیے لیٹ ہو گئے، ورنہ انشاءاللہ 8:30 بجے مجھے یہاں پہنچنا تھا صبح۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ملجانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حسب عدد ماشاءاللہ جیسے ہمارے بھائی ہر جمعے کو تعاون کرتے ہیں، اسی کے مطابق یہ 18-20 آدمیوں نے 100 روپے، اور 8-10 آدمیوں نے 50 روپے، اور 4 آدمیوں نے 200 روپے، 3 آدمیوں نے 500 روپے مسجد کے لیے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ گزر چکے ہیں مولا تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک صاحب نے اور 100 روپے مسجد کے لیے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیسے کو قبول و مقبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر سے جو لوگ گزر چکے ہیں مولا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم میں فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت کے باغ اور نہریں ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کریں، یہ شرط ہے۔ ایسا نہیں خالی ایمان لے آئیں اور اعمال نہ کریں، نماز نہ پڑھیں یا شراب جوئے میں شامل ہو جائیں، تو قید لگائی گئی قرآن عظیم میں ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ اچھے اعمال کریں۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اچھا کام کریں اور ایسا کام کریں جس سے اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ تو لہذا آج مسلمان کو سب کو یہ چاہیے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن عمل صالحہ کی اب ضرورت ہے، اچھے اعمالوں کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ کہ 3 اشخاص ایک سفر میں تھے، اور رات جب ان کو رکنا ہوا تو ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے، اندر چلے گئے۔
رات کاٹ لیں گے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ صبح کو اس پہاڑ کے منہ پر، اس غار کے منہ پر ایک پہاڑ بڑا پتھر آن کے گر گیا ہے، جس سے اس کا منہ بند ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیک کر دیے گئے، بند ہو جاتے ہیں وہ۔ اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی جیسے آج کا دور ہے، ابھی آپ نے سنا ہوگا اتراکھنڈ میں 41 لوگ پھنسے ہوئے تھے، 20 دن کے تقریباً کے بعد نکالے گئے ہیں مشینوں کے ذریعے سے۔ تو اس وقت تو یہ دور ہی نہیں تھا، ہمارے نبی سے پہلے کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بند ہو گئے 3 اشخاص، کوئی راستہ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کیا کریں کیسے کریں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمارے لیے حکم ہو رہا ہے ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو اس وقت، ایسے وقت میں آدمی اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، اپنے مالک کو ہی پکارتا ہے، اپنے خدا کو پکارتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھو، جب بستر علالت پر لیٹ جاتا آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا ہائے رشتہ دار، ہائے بیٹا، ہائے ابا، بلکہ نکلتا اللہ اللہ۔ جو مومن ہوتا ہے اور جب دیکھتا ہے میرا آخری وقت آ رہا، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود برداشت نہیں کی جا رہی، اب اس کی زبان پر جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا لیکن اب وہ اللہ اللہ پکار رہا ہے، جبکہ اللہ تو ہمیشہ ہی پکارنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ منہ بند ہو گیا غار کا، ایک اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، دعا کرتا، مولا اے پروردگار، تو جانتا ہے تیرے حکم سے میں نے اپنی والدہ کی جو خدمت کی تھی، میں اپنے بچوں کو پہلے نہیں کھلاتا تھا، خود نہیں کھاتا تھا، بلکہ میں اپنے منہ میں نوالا لقمہ چاب کر اور اپنی ماں کو کھلایا کرتا تھا۔ مولا یہ سب تیری خوشنودی کے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تیرے حکم سے تھا، لہذا مولا اگر میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو ہمارے لیے راستہ کھول۔ وہ اپنے عمل صالحہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل صالحہ کو، اس نیکی کو پیش کرتا ہے، تھوڑا سا راستہ کھل گیا لیکن نکل نہیں سکتا۔ دوسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، پروردگار تو جانتا ہے میں زنا کی جانب جا رہا تھا، لیکن میں تیرے خوف سے، تیری خشیت سے، تیرے عذاب سے لرزا ہوا، ڈر گیا، اتنا کہ میں واپس آ گیا اس گناہ کبیرہ سے، صرف تیری رضا کے لیے مولا میں نے زنا سے باز آ گیا اور میں نے توبہ کی اور اس ارادے کو یہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیا، پروردگار کہ تیری خوشنودی کے لیے اگر میرا یہ عمل پسند آیا ہے مولا تو ہمارا راستہ کھول دے۔ اس نے اپنی نیکی کو یاد کر کے گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے اور تھوڑا سا راستہ کھول دیا ہے۔ یہ اعمال صالحہ ہیں، جب آدمی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے مشکل میں نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، خوشی میں بھی یاد کرو، مالداری، دولت، ثروت، عزت سب میں اللہ کو یاد کرو اور بیماری میں بھی یاد کرو۔ تیسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، پروردگار میں شراب نوش کر رہا تھا لیکن تیرے خوف سے میں نے عہد کیا اور کافی دنوں سے میں نے شراب کے جام کو نہیں پیا مولا، لہذا یہ فعل میں نے تیرے خوشنودی کے لیے کیا تھا اور توبہ کر لی تھی، عہد کیا تھا گناہوں سے بچنے کا، مولا ہمارا راستہ کھول دے۔ اب اس نے اور دعا کی تو اتنا راستہ کھل جاتا ہے کہ تینوں باہر نکل آتے ہیں۔ یہ عمل صالحہ ہے۔ تو ہمیں حکم ہو رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والو جب تم ایمان لے آئے، مومنوں، مسلمانوں، تمہارے لیے حکم ہے تو کیا کرو؟ اب اچھے عمال کرو، صالح عمال کرو، نیک عمل کرو۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور جنت الفردوس کی نہریں، اس کے باغ تمہاری مہمانی کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے جو عمل صالحہ کریں گے ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن آج آپ سے میں پھر گزارش کروں گا اور عرض کروں گا کہ آج ہمارا مسلمان بھائی عمل صالحہ سے بہت دور ہو رہا ہے، غرض ہے کہ ہم پڑوسیوں تک کو بھی خوش نہیں کر پا رہے۔ پڑوسی تو کیا، ماں باپ کو خوش نہیں کر رہے، بہن بھائی کو خوش نہیں کر رہے، یہاں تک کہ بہت سے تو ایسا ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی خوش نہیں رکھتا۔ ہاں،
اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اس کی بیوی ڈرتی ہے، اس کے بچے ڈرتے ہیں۔ لہذا اپنے دماغ سے، اپنے دل سے یہ گھمنڈ اور تکبر ہر انسان نکال دے، میں کچھ ہوں۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں، آنے واحد میں اس کا آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے سفر کے لیے یہی اعمال صالحہ جب قبر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اعمال صالحہ ہوں گے، تو یہی قبر ہماری دو ہاتھ کی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں تک نگاہ جائے گی، حضور فرماتے ہیں مومن کی قبر وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا اعمال صالحہ میں لگ جاؤ، رات اور دن لگ جاؤ، اور یہ سوچو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ جس رب نے پیدا فرمایا، جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، جو روزانہ لاکھوں کو مارتا ہے، لاکھوں کو جلاتا ہے، لاکھوں پیدا کرتا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں مارے گا؟ ہمیں بھی تو مارے گا۔ لہذا اس سے ڈرو، اس سے کانپو، اس سے لرزو، اس رب کی خوشنودی حاصل کرو۔ یہ مسجد جس کی گواہی دے اس کو کامیابی ملے۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد کا جہاں پر نماز پڑھو گے یہ جگہ تمہارے لیے گواہ بنتی ہے۔ کل قیامت کے دن بولے گی اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، تجھے سبحان ربی الاعلیٰ میرے اوپر کہا تھا، قیام کیا تھا، کھڑا ہوا تھا، الحمدللہ رب العالمین میرے اوپر پڑھا تھا، مولا اس نے کہا تھا تمام خوبیاں تعریفیں سب تیرے کے لیے ہیں کہ تو تمام دنیا کا پالن ہار ہے، سب کا رب ہے، ساری خوبیاں تیرے لیے پروردگار۔ یہ زمین کہے گی میں اس کی گواہی دیتے ہوں، اے مولا تو اس کی بخشش فرما۔ اب آپ کہیں گے روز مسجد میں آنا پڑے گا، ہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ روزانہ آنا پڑے گا۔ اچھے بتاؤ روزانہ کھانا کھاتے ہو کہ نہیں؟ کوئی ہے جو روز کھانا نہیں کھاتا اتنے مجمع میں؟ کتنے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس اللہ نے روزانہ کھانے لائق بنایا تمہیں، پینے لائق بنایا تمہیں، روزانہ چلنے پھرنے کے لائق بنایا ہے، اور تم اس لائق نہیں بنتے کہ اس کی عبادت کر سکے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے دکھ کی بات ہے یہ اگر دیکھا جائے تو، بلکہ شرم کی بات ہے۔ مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، بے حیائی بے شرمائی عام ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے، شرم جو ہے، یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ نمازی ہوگا تو شرمدار ہوگا، اور بے نمازی ہوگا تو بے شرم ہوگا، بے حیا ہوگا، وہ اس کے اندر شرم ہی نہیں، اس کے اندر حیا ہی نہیں۔ جو روز مسجد میں نہیں آتا کتنا بے شرم ہے وہ۔ ہاں چاہے کوئی سوچے میں بہت بڑا پارسا ہوں، بہت بڑا اعلیٰ ہوں، میرا نسب اعلیٰ ہے، میں مالدار ہوں، میں دولت والا ہوں، میں ثروت والا ہوں، میں اولاد والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، کچھ بھی سوچو، جو مسجد میں نہیں آتا اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں۔ پہچان کر لو، سمجھ لو جو مسجد میں آ رہا وہ باحیا ہے، اور جو مسجد میں نہ آ رہا وہ بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ جیسے کہ کوئی عورت کو شرم نہیں ہے۔ آج کی لڑکیاں نہیں دیکھتے ماں باپ سے شادی کو نہیں پوچھتی ہیں، شادی کرنے کے بعد بتاتی ہیں، یہ ان کی بے شرمائی بے حیائی ہے نا۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے کیا کوئی بتا سکتا تھا کہ ہماری لڑکیاں وہ شادی کرتی تھی؟ ماں باپ کے سامنے شادی کا ذکر آتا تو وہ شرما جایا کرتے تھے، لیکن آج کی لڑکیاں لڑکے شادی کرنے کے بعد بتاتے ہیں ہم نے شادی بھی کر دی ہے۔ ارے کتنے بے شرم ہو گئے تم، جس ماں باپ نے پالا اس کو بتایا بھی نہیں، اس سے مشورہ بھی لینا نہیں سمجھا، تو یہ بے حیائی نہیں، بے شرمائی نہیں تو کیا ہے؟ ایسے ہی جس اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اپنے بنائے ہوئے گھروں میں تو رہتے ہو، لیکن جو اللہ اپنا گھر جس کو قرار دے رہا ہے، اگر تم اس میں ٹائم نہیں دے رہے، اس میں نہیں آ رہا ہے، تو تم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ تم سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ تم سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے دربار میں نہ آئے، سجدے سے اپنے نشانیوں کو نہ سجائے؟ آج بابری مسجد ہماری یوں نہ گئی ہوتی اگر مسلمان سجدے کر رہے ہوتے، آج اگر مسلمان سجدے کر رہے ہوتے تو واپی کی مسجد اور دیگر مساجدوں پر ہماری دشمن کی نگاہیں لگی نہ ہوتی، اور ایسی بابری مسجد کی طرح نہ جانے جب تم نماز نہیں پڑھو گے، جب تم بے شرم بے حیا ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک بابری نہیں 1000 چلی جائیں، کیونکہ جب مسلمان بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا، جب بے نمازی ہو گیا تو بے شرم بے حیا ہو گیا، جب مسجد میں نہیں آتا تو بے حیا ہو گیا، اس پہ کیا فرق پڑتا ہے ایک جائے یا 1000 چلی جائے؟ ظاہر سی بات ہے جس کی شرم اتر گئی اس پر کیا فکر ہے، جس کی عزت نہیں اسے کیا فکر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو محلے میں جن کی کوئی عزت نہیں ان سے لڑنا بھی نہیں چاہتا عزت دار۔ کیوں؟
کیا کہتے ہیں حضرت ان کی عزت نہیں ہے، ہم ان سے لڑیں گے، ہماری بے عزتی ہے. تو یہاں تو بڑی عزت کا خیال ہے، یہ اس لائق نہیں ہے. لیکن کبھی سوچا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری مسجدیں آج ویران ہو رہی ہیں. آج پوری دنیا کا یہی عالم ہے، مسلمان بے شرم زیادہ ہو گیا، بے حیا زیادہ ہو گیا. غیبدار رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے، شرم جو ہے، یہ ایک ایمان کی نشانی ہے. سمجھ لو جس کے بعد جتنی حیا اور شرم ہوگی اتنا ہی وہ ایمان والا مضبوط ہوگا. بہرحال میں آپ حضرات سے پھر یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے اندر حیا اور شرم ہونی چاہیے، اور شرم حیا کا مقصد ہے کہ مسجد میں مردوں کو آنا چاہیے، عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی شریعت مصطفیٰ کے دائرے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں جو حضرات سنت میں